بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 502 کا لیسن نمبر 39 کریں گے۔ لیسن نمبر 39 میں آج بھی ہم لوگ مزید جو ماڈرن ٹرینڈز ہیں آج کل سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ میں استعمال کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ جو سائیکولوجیکل میتھڈ ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا، یہ وہ اپروچ ہوتی ہے جس میں انسان کو میڈیسنس کے تھرو ٹریٹ نہیں کیا جاتا بلکہ تھراپیز کے تھرو ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ 5 طرح کی میتھڈالوجیز کا استعمال ہوتا ہے: سائیکو ڈائنامک میتھڈالوجیز، بیہیویئرل میتھڈالوجیز، اس کے بعد کوگنیٹو میتھڈالوجیز اور ہیومنسٹک میتھڈالوجیز، اور لاسٹ ون از اے گروپ میتھڈالوجیز آف ٹریٹمنٹ۔ پہلے جو 3 میتھڈالوجیز ہیں یہ ہم لوگ پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، باقی کی جو 2 ہیں وہ ہم لوگ آج ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ ہیومنسٹک اپروچ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہیومنسٹک اپروچ کا کنسیپٹ کارل راجرز نے دیا تھا۔ ہیومنسٹک تھراپسٹ خود کو ایک گائیڈ کی طرح تصور کرتا ہے، یعنی کہ ایک تھراپسٹ کی طرح کام نہیں کرتا بلکہ ایک رہنما کی طرح کام کرتا ہے۔ مین ایزمپشن اس میں یہی تھی کہ انسان کے اپنے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ خود کو ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن بس اس کو ایک راستہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس کو کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی کہا جاتا ہے، جو کہ ہیومنسٹک اپروچ کے تھرو یہ ایک میتھڈ بنایا گیا، کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی، اس کا استعمال کر کے تھراپی کی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہم لوگ جو ہے نا وہ گروپ میتھڈالوجیز بھی ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے۔ جو لیس سیویئر جو مینٹل ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کو گروپس کی فارم میں بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ والی جو اپروچ اڈاپٹ کی جاتی ہے اس کو ہم لوگ گروپ تھراپی کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک گروپ کی فارم میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ جیسے ڈرامہ میں مختلف کریکٹرز پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے ایک سائیکو ڈراما کا ہم لوگوں نے کنسیپٹ پڑھا تھا جو کہ ایک ٹیکنیک تھی جو کہ JL مورینو نے ڈیولپ کی تھی۔ انہوں نے ہی یہ گروپ تھراپی کا انہوں نے کنسیپٹ دیا تھا کہ مختلف قسم کے لوگ یوں آپس میں ملیں جلیں، بات چیت کریں، اپنے پرابلمس کو ڈسکس کریں جیسے وہ ایک ڈرامہ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک اور جو گروپ تھراپی کی ایک ٹائپ ہوتی ہے، ایک اسپیشلائزڈ جو اس کی فارم ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے فیملی تھراپی، جس میں کلائنٹ کی جو پیشنٹ کی جو فیملی ہوتی ہے نا پوری، اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے۔ گروپ تھراپی سب سے پہلے ہم لوگ تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ فیملی تھراپی کی طرف چلیں گے۔ گروپ تھراپی سائیکو تھراپی کی وہ فارم ہوتی ہے جس میں تھراپسٹ ریگولرلی میٹنگز رکھتا ہے لوگوں کے، انڈیویجولز کے ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ۔ یہاں پہ مین مقصد یہی ہوتا ہے گروپ تھراپی کے اندر کہ جتنے بھی انڈیویجولز ہیں یہ ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں، ایموشنل ڈیولپمنٹ ہو سکے، ایک دوسرے کو پرابلمس کے سالو کرنے میں ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، لوگ خود گروپ تھراپی کا چناؤ کرتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے گروپ تھراپی کو چوز کرتے ہیں کیونکہ ایک تو یہ سستی ہوتی ہے، کیونکہ انڈیویجول تھراپیز میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ساری کی ساری فیس انڈیویجول نے خود ہی دینی ہوتی ہے۔ گروپ تھراپی میں یہ ہوتا ہے کہ ممبر سارے فیس آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ایک اور جو دوسرا ریزن ہے جس کی وجہ سے گروپ تھراپی لوگ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مختلف قسم کے لوگ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، مختلف قسم کا نالج حاصل کرتے ہیں، مل بیٹھ کے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں زیادہ افیکٹو طریقے سے، اور بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے جو گروپ ممبرز ہوتے ہیں نا وہ سپورٹ بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو گروپ ممبر سپورٹ ریسیو بھی کرتے ہیں۔ یہ گروپ تھراپی ہو گئی۔ اس کے بعد فیملی تھراپی، یہ وہ سائیکو تھراپی کی فارم ہے جس میں چاہے کوئی نیوکلیئر فیملی ہو یا چاہے ایکسٹینڈڈ فیملی، یعنی کہ کوئی انسان ہے نا چاہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہا ہے یا وہ اکیلا رہ رہا ہے، اس کی پوری فیملی کو اس میں انوالو کیا جاتا ہے۔ اور اس میں تھراپسٹ کا زیادہ تر پیئر استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ تھراپسٹ مرد بھی ہوتا ہے اور عورت، یعنی کہ دونوں ہی جو ہے نا وہ مل کے تھراپی کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وہ والی پرابلمس جو کہ جینڈر رول سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، میاں بیوی کے آپس کے جو جھگڑے ہوتے ہیں یا ویسے جو فیمیل میل کے آپس کی فیملی کے اندر جتنے بھی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں نا جینڈر رول سے ریلیٹڈ، ان پرابلمس کو سالو کرتی ہیں جو کہ فیملیز میں یہ والی پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں۔ کچھ ٹائپس فیملی تھراپیز کی ایسی ہیں جو کہ بیہیویئرل اور سائیکو ڈائنامک پرنسپل کی بنیاد پہ بنائی گئی ہیں، لیکن کچھ فیملی تھراپیز ایسی ہیں جو کہ فیملی سسٹم تھیوری کی بنیاد پہ بنائی گئی ہیں۔ فیملی سسٹم تھیوری یہ کہتی ہے کہ پوری کی پوری جتنی بھی فیملی ہوتی ہے نا اس کو ایک یونٹ کی طرح آپ لوگوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے، اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، اور یہ زور دیتی ہے کہ آپس میں جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں نا ان کی بات چیت کرنے کا انداز اور جو ریلیشن شپ ہوتا ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔
फैमिली थेरेपी का मेन मकसद ही यही होता है कि फैमिली लाइफ के अंदर जितने भी फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको ट्रीट करना। अब एक रिसर्च की गई है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के ये जो मेथड्स हैं इनको आपस में कंपेयर किया गया है। ये देखा गया है कि 186,000 पीपल हैं जो कि साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो कॉग्निटिव थेरेपी है उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। 95% जो कामयाबी है वो कॉग्निटिव थेरेपी की है। बिहेवियरल थेरेपी का सक्सेस रेट 85% है, और साइकोडायनामिक मॉडल्स जो हैं उनका जो सक्सेस रेट है वो 80% है। तो ये कौन सी थेरेपी का कितना सक्सेस रेट है ये भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ये तो अभी तक हम लोगों ने ये जो सारी मैथोडोलॉजीज पढ़ी हैं ये हम लोगों ने साइकोलॉजिकल अप्रोचेस की पढ़ी हैं। दूसरी अप्रोचेस जो होती है जिसमें ट्रीटमेंट किया जाता है जिसके थ्रू, दैट इज़ अ बायोलॉजिकल अप्रोचेस। बायोलॉजिकल अप्रोचेस आप लोगों को पहले मैंने बताया है कि ये वो वाली जहनी बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, ज़्यादा शदीद होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए बायोलॉजिकल अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा जो मुहलिक बीमारियाँ होती हैं उनके लिए ये 3 तरीके से ट्रीट किया जाता है बायोलॉजिकल अप्रोचेस को इस्तेमाल करके। एक होती है ड्रग थेरेपी, यानी कि ड्रग्स का, मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स होती हैं। एक होती हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स, जो कि सीवियर केसेस होते हैं ना साइकोसिस के, जो सीवियर जो जहनी बीमारियां होती हैं उसमें एंटी साइकोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके बाद एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, जो डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं उनकी रिलैक्सेशन के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं वो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स होती हैं। उसके बाद एंटी एनजाइटी ड्रग्स, यानी कि वो वाली ड्रग्स जो कि एनजाइटी के मरीज़ों को हेल्प आउट करती हैं, वो एंटी एनजाइटी ड्रग्स होती हैं। तो ये ड्रग थेरेपी होती है। दूसरा जो मेथड बायोलॉजिकल अप्रोच में इस्तेमाल की जाता है दैट इज़ ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी। ये वाली कौन सी थेरापी होती है कि इसमें बहुत ही हल्का सा झटका दिया जाता है, इंसान के दिमाग को बिजली का झटका दिया जाता है ना, शॉक लगाया जाता है। ये शॉक 70 से 150 वोल्ट तक का होता है, और ये इंसान के सर पे लगाया जाता है, और ये उसको लगाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का जहनी मरीज होता है। साइंटिस्ट और साइकेट्रिस्ट को अभी तक ये बात नहीं पता चल सकी कि आखिर ECT के कामयाबी के पीछे राज क्या है। उसके बाद जो तीसरा मेथड इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजिकल अप्रोच में, दैट इज़ अ साइको सर्जरी। साइको सर्जरी का ये होता है कि ऑपरेट करके ब्रेन का कुछ हिस्सा रिमूव कर दिया जाता है। ये बहुत ही कम इस्तेमाल होता है आजकल, और ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई और हल ना हो, यानी कि इसको एक आखिरी हल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि किसी बीमारी का कोई और हल नहीं है तो ये वाला मेथड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 तरह के मेथड्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल मॉडल में इस्तेमाल होते हैं बीमारियों को ट्रीट करने के लिए। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको रीड आउट करना है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में। अच्छा, हर जो भी थेरापी है ना, हर मेथडोलॉजी में कोई ना कोई साइंटिस्ट का प्रोमिनेंट नेम लिखा जो कि मैंने ब्लू किया होगा ना, ये वाला। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखना है। आप लोगों के MCQ के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन भी अगर आए तो आप लोगों को यूँ याद रखने ईजी हो जाएंगे। इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मज़ीद हम लोग एंटी साइकेट्री मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थोड़े से लेक्चर आप लोगों के रह गए, फिर आप लोगों के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।